بلاول بھٹو زرداری باوجود اس کے کہ وہ فارن منسٹر رہ چکا ہے، اس نے جو لمبی تمہید باندھی ہے، میرا خیال ہے کسی پریڈ گراؤنڈ میں اسے کوئی انسٹرکشن آئی ہوگی، آ کے اس نے یہاں پہ تقریر جھاڑ دی ہے۔ جی انسان مطلب کی بات کرتا ہے۔ ہمارے پاس میں ایک بار پھر شیخ ڈاکٹر صالح محمد صاحب آئے ہوئے ہیں، مالکی صاحب آئے ہوئے ہیں، we want to honor them۔ یہ ہماری سیاست ہوتی رہے گی، ہم لوگ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ عمر صاحب ہمیں بریک کرنی پڑ جائے گی۔ اسپیکر اب کہا جا رہا ہے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر بہت شکریہ۔ جناب اسپیکر میں ہاؤس کے تقاضوں کو جانتا ہوں، الحمدللہ ہمارے مہمانان کرامی اسٹیمڈ گیسٹ آئے ہوئے ہیں۔ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میرے پاس بہت بات ہے، مہنگائی سے، رول آف لا کے بارے سے، وزیر اعظم عمران خان کی ان لافل اریسٹ کے حوالے سے، ساری چیزوں کے بارے میں آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا، پر ہمارے اسٹیمڈ گیسٹ ہیں، بات ہوتی ہے ٹو دا پوائنٹ، بات ہوتی ہے آنرنگ آر گیسٹ، وہ بات ہوتی ہے بلاول بھٹو زرداری باوجود اس کے کہ وہ فارن منسٹر رہ چکا ہے، اس نے جو لمبی تمہید باندھی ہے، میرا خیال ہے کسی پریڈ گراؤنڈ میں اسے کوئی انسٹرکشن آئی ہوگی، آ کے اس نے یہاں پہ تقریر جھاڑ دی ہے۔ جی مولانا فضل الرحمان صاحب، عمر صاحب ہمیں نماز کے لیے بریک کرنی پڑ جائے گی۔ جی کریں عمر صاحب۔ جناب اسپیکر انسان مطلب کی بات کرتا ہے۔ ہمارے پاس میں ایک بار پھر شیخ ڈاکٹر صالح محمد صاحب آئے ہوئے ہیں، مالکی صاحب آئے ہوئے ہیں، we want to honor them۔ یہ ہماری سیاست ہوتی رہے گی، ہم لوگ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ جناب۔ جی مولانا فضل الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ارحب من اعماق قلبی احر التراحیب للضیف المکرم الدكتور فضيلة الشيخ صالح البدير والوفد المرافق معه ومعالي السيد السفير نواف المالكي سفير خادم الحرمين الشريفين، فضيلة الشيخ نورتم أجواء باكستان بوجودكم المبارك وشرفتم برلمان باكستان بقدومكم الميمون ومجلس الشورى. نسأل الله عز وجل أن يجعل قدومكم المبارك سببا لتزويد العلاقات بين البلدين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية. جناب اسپیکر، ہماری کچھ روایات ہیں اور معزز مہمان اس پارلیمنٹ میں نے بہت اکابرین کو دیکھا ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں یاسر عرفات تشریف لائے، یہاں پر طیب اردگان نے خطاب کیا، دوسرے بین الاقوامی زعماء یہاں تشریف لائے، غالباً یوسف رضا گیلانی صاحب کے وقت میں حرم مکی کے امام ماہر العقیلی تشریف لائے تھے، اور آج حرم نبوی مسجد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام ہمارے امام ہیں۔ ان روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں اپنے داخلی سیاسی معاملات کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ مہمان مکرم ہمیں سعودی عرب کی دوستی، ان کا تعلق، حرمین شریفین کا احترام، اس کی فضیلت اور مسلمانوں کے وحدت کی علامت، اس پر
اس اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات ہر شعبے میں باہمی تعاون، بقائے باہمی کا شعور، اس پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج مہمان مکرم کی یہاں پر تشریف آوری یہ مملکت سعودیہ عربیہ اور پاکستان کے بہتر تعلقات کو مزید تقویت دینے کا سبب بنے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہم بین الاقوامی برادری میں سعودی عرب کو سب سے پہلا دوست سمجھتے ہیں اسلامی دنیا کا۔ اس کو یہ حق دیتے ہیں ہم کہ وہ اسلامی دنیا کی قیادت کرے، وہ اسلامی دنیا کے مسائل میں امت مسلمہ کی رہنمائی کرے۔ آج اگر مسلمانوں کو درپیش مسائل ہیں، چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے برما کے مسلمانوں کا مسئلہ ہو، چاہے آج غزہ اور فلسطین کا مسئلہ ہو، میں سمجھتا ہوں پاکستان اور سعودی عرب مل کر یہ دونوں ان مسائل کو عالمی سطح پر اٹھانے، اسلامی دنیا میں اٹھانے، اور سعودی عرب میں خود یہ قوت موجود ہے کہ وہ عرب لیگ کی فورم پر ان مسائل کو اٹھائیں تاکہ ان کے حل کے لیے ہم راستہ نکالیں اور مسلمانوں کے پرامن مستقبل کے لیے ہم سوچیں۔ یہ ہم سب کے مسائل ہیں۔ میں اس حوالے سے کسی قسم کی اپنے داخلی معاملات اور سیاسی معاملات پر آج گفتگو کرنے سے گریز کروں گا۔ یہ پارلیمنٹ ہیں، یہ ہم ہیں، تو یہ باتیں بھی ہیں، یہ مسائل بھی ہیں، یہ بحث بھی ہے، یہ تنقید بھی ہے، جواب تنقید بھی ہے، غزل بھی ہوگی، جواب غزل بھی ہوگا، سب چلتا رہے گا۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کہیں نہیں جاتے کوئی مسائل، لیکن یقیناً ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا، تو جو میں بصدر احترام عرض کرنا چاہوں گا، جو ماحول اس وقت اس ایوان میں پیدا ہوا، میں بحیثیت اس ایوان کے ایک ممبر کے اپنے معزز مہمان اور ان کے وفد سے معذرت کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ میں اپنے ہونہار ارشد ندیم کی گولڈ میڈل جیتنے پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس نے پاکستانی قوم کے سر فخر سے بلند کیے ہیں، اور خدا کرے ہمارے آنے والی نسلوں میں بھی اسی طرح کے سپوت پیدا ہوتے رہیں تاکہ ہر محاذ پر وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑتے رہیں اور قوم کا سر فخر سے بلند ہو۔ یقیناً اسپیکر، اب کہا جا رہا ہے جناب اسپیکر کہ اصل میں ہم نے یہ کہا ہی نہیں، اصل میں ہم نے یہ کہا ہی نہیں، اصل میں یہ ہے کہ جو انہوں نے مانگا بھی نہیں، جو آئین اور قانون میں گنجائش بھی نہیں، ہم ایسی سیاسی فیصلہ دیتے ہیں جس سے ان کو بس آپ ایسے دے دیں یہ سیٹیں جیسے یہ ٹافی ہے اور ایسے آپ بانٹے۔ جناب اسپیکر، جی جب تشریف تک- رکھیں، وائنڈ اپ ہو رہا ہے۔ جب تک جی یہ بلاول ملک صاحب وائنڈ اپ کر رہے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلے گا، تشریف رکھیں، وائنڈ اپ جب کر رہے ہیں۔ تک یہ ملک جمہوری انداز